يوما أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يوما يعطي الكثير بالقليل يوما يعطي من سأل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ادب حضور جلد نمبر 1 اسرار ماہ رجب اور اس کے مراقبات، مناسک اور اسی طرح رجب کے مہینے میں آداب اعتکاف. یہ کتاب استاد محمد تقی فیاض بخش نے تالیف کی ہے اور ہم اس کتاب کو آڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پہلی فصل، ماہ رجب کی حرمت اور اس کی تکریم کا ایک مقدمہ. ماہ رجب کو کیوں رجب کہا جاتا ہے؟ رجب لغت میں کسی چیز کی تکریم کرنے کو کہا جاتا ہے، اور ترجیب جو کہ رجب سے ہی ہے، ترجیب یعنی تعظیم، کسی چیز کی تعظیم کرنا، کسی چیز کو عظمت دینا. اس مہینے کو رجب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام سے پہلے جو اعراب جاہلی تھے، یعنی جو عرب بدو تھے، ان کے درمیان یہ ماہ قابل احترام تھا. یہ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے اور جنگ اور خون ریزی کو اس مہینے کے احترام میں ترک کر دیا کرتے تھے. اس مہینے کا ایک اور نام الصب ہے، صب الماء، یعنی پانی کا بلندی سے، شدت سے کسی چیز پر پہنچ جانا. اب چونکہ ماہ رجب میں رحمت الہی اس شدت اور وسعت کے ساتھ امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، لہٰذا اس مہینے کو الصب کہا جاتا ہے. جس طرح روایت کے اندر جو کہ حدیث ملک داعی سے معروف اور مشہور ہے، اس حدیث میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب چونکہ ماہ رجب تعظیم اور عظمت دینے کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس عظیم مہینے کے اندر حریم الہی کی رعایت کریں، اللہ کی حرمت کی رعایت کریں. اسلام کے اندر بھی ماہ رجب کو حرام مہینوں میں سے شمار کیا گیا ہے. مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر مبارک حرم حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے پیچھے قبرستان شیخان میں ہے، وہاں پر مرزا کی قبر موجود ہے. مرزا ماہ رجب کے مراقبات کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں. دیکھیں، مراقبات اور مراقبت کا لفظ ہم اس کتاب کے اندر اور آگے آنے والی کتابوں کے اندر بہت زیادہ استعمال کریں گے. جب مراقبہ کہا جاتا ہے، مثلا ماہ رجب کے اندر انسان مراقبت اختیار کرے، تو مراقبت سے مراد وہ معنوی خیال رکھنا کہ انسان ایسا نہ ہو گناہوں میں پڑ جائے، ایسا نہ ہو شیطان کے وسوسے میں آ کر انحراف کا شکار ہو جائے. یہاں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، مراقبہ کی ضرورت ہے. اس لفظ کو ہم بخوبی استعمال کریں گے، جو ہمارے علماء اور عرفاء نے اس عربی لفظ کو بخوبی استعمال کیا ہے اپنی عرفانی اور اخلاقی کتابوں میں. مرزا فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی مراقبتوں میں سے ایک اہم مراقبت یہ ہے کہ سالک ماہ حرام کے معنی کو پہچانے. یعنی سالک جو کہ سفر اللہ میں اور سیر و سلوک میں مشغول ہے، اس کو یہ شناخت ہونی چاہیے کہ ماہ حرام کا مطلب کیا ہے، تاکہ وہ اپنے تمام کاموں، اپنے تمام امور، اپنے تمام حالات کے اندر مراقبت اور دھیان رکھ سکے. حتیٰ وہ امور جو اس کے قلب میں وارد ہوتے ہیں، ان کی نسبت بھی وہ خاص خیال رکھ سکے، مراقبت دکھا سکے. لہٰذا ہم اسی مناسبت سے ماہ رجب کے مراقبات اور اس کے اسرار حرمت کو اب بیان کرنا شروع کریں گے. سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقبال الاعمال میں ماہ مبارک رجب کی مراقبات کے ابتدا میں یوں بیان فرماتے ہیں: ماہ حرام دوران قبل از اسلام سے پہلے کی ایک اہم رسم کو کہا جاتا ہے، جو اسلام کے اندر بھی باقی رہی ہے. اس وقت جب اعراب جاہلی اور جو عرب بدو تھے،
جنگ و کشتار اور ایک دوسرے کی غارت میں مشغول رہا کرتے تھے، چنانچہ اوس و خزرج کے درمیان وہ عظیم 100 سال کی جنگ معروف ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے۔ انہی اعراب نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ پیمان اور عہد باندھا کہ سال کے 4 مہینوں کے اندر جنگ اور خون ریزی سے کنارہ کشی اختیار کریں گے اور اپنی شخصی زندگی اور قبیلے کے امور اور اپنے خاندانی امور کو سر و سامان دیں گے۔ خلاصہ یہ، اس مدت میں یعنی ان حرام مہینوں میں ہم سکون اور آرامش کی زندگی گزاریں گے، کسی قسم کی جنگ اور خون ریزی میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کریں گے۔ پھر سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ عرب جاہلی نے ماہ رجب کی حرمت کو حفظ کیا کرتے تھے، بس اگر عرب جاہلی ماہ رجب کی حرمت کو حفظ کیا کرتے تھے تو ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھے، رعایت کرے اور اس مہینے میں اپنے پروردگار کے ساتھ جنگ اور مقابلے سے کنارہ کشی اختیار کرے، اپنے پروردگار کے ساتھ جنگ میں مشغول نہ ہو۔ پروردگار کے ساتھ جنگ یعنی عہد بندگی کو توڑ دینا اور اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرنا اور اپنے دشمن کی اطاعت کرنا یعنی شیطان رجیم کی اطاعت کرنا۔ لہٰذا قرآن مجید میں سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61 میں یہ مطلب بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے پیمان نہیں لیا تھا، عہد نہیں باندھا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، کہ وہ تمہارا آشکار دشمن ہے، اور تم مجھ سے ڈرو، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو، کہ یہی تنہا راہ مستقیم و صراط مستقیم ہے۔ شیطان کے ساتھ دوستی کرنا اور معصیت الہی کرنا یعنی پروردگار کے ساتھ اعلان جنگ کرنا اور دشمنی کا اظہار کرنا ہے۔ بنابراین سب سے پہلا اور مہم ترین دستور عمل ماہ مبارک رجب کا گناہوں کی نسبت مراقبہ ہے، گناہوں کی نسبت دھیان رکھنا ہے کہ مبادا انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے، کہ اگر یہ کام انسان بجا لائے تو اس نے اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھا ہے، اس مہینے کی حرمت کو حفظ کیا ہے۔ در حقیقت اس نے اپنے پروردگار کے ساتھ صلح اور پیس کا اعلان کیا ہے۔ پروردگار کی معصیت حقیقت انسانی کی اہانت کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث قدسی میں یوں بیان فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی من اہان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی، ہر وہ شخص جو میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی اہانت کرے اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے اہانہ کا لفظ آیا ہے۔ اہانہ وہن سے ہے۔ وہن کا مطلب جو اس روایت میں آیا ہے مؤمنین یا اولیاء الہی میں سے ایک ولی الہی کی توہین کرنا یا اس کو ناسزا کہنا، اس سے بھی بالا تر یا ان سب سے بالا تر اس کے ساتھ جنگ میں وارد ہونا ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث کو ایک جامع نگاہ سے دیکھیں تو اللہ کی معصیت کرنا یعنی گناہ کرنا یہ در حقیقت انسان کی اس کے اپنے وجود کے اندر اس کی توحیدی فطرت کے گوہر کی نسبت بے اعتنائی کرنا ہے اور خود اپنی اہانت کرنا ہے۔ پس اس ترتیب سے گناہ کا مرتکب ہونا در حقیقت اپنے اندر فطرت توحیدی کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام سے بالاتر اور کون ولی الہی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالاتر اور کون ولی الہی ہے؟ اس مہینے کے اندر گناہ کا مرتکب ہونا در حقیقت ان شخصیات اور ان بزرگان کے مقابلے میں اعلان جنگ کرنا ہے۔ پس اس وضاحت کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی توحیدی فطرت کو گناہ کے ذریعے ذلیل اور خوار اور خراب کرتا ہے تو اس نے در حقیقت بہترین ولی خدا کی تحقیر کی ہے۔
اور اپنے خدا کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ اسی روایت شریف کے اندر یہ مطلب آیا ہے کہ انا اسرع شیء الی نصرت اولیائی، خدا فرماتا ہے کہ میں تیزی سے، سب سے زیادہ تیزی سے اپنے اولیاء کی نصرت کے لیے آتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر اس وقت جب وہ گناہ گار قومیں جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون یا حتی نمرود جیسی شخصیات اور قوموں کا نام لیا ہے اور ان کی قدرت اور عظیم تمدن کا جب ذکر کیا ہے، ایک چھوٹی سی عبارت کے اندر خداوند متعال نے ان کے تمام وجود کو، ان کی تمام ہستی کو تہس نہس کر دیا ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 13 میں خدا فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اچانک اور ناگہان الہی عذاب کے تازیانے نے ان کو اپنی گرفت اور پکڑ میں لے لیا، یعنی ایک ہی آن میں خداوند متعال نے ان کی ہستی کو نابود کر دیا۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیں کس خوبصورتی سے اشارہ کیا ہے تاکہ یہ بات روشن ہو جائے، واضح ہو جائے کہ خداوند متعال ہر گنہگار کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے تاکہ مناسب موقع پر اس گنہگار کو با ادب کر سکے۔ اس کے بعد خداوند متعال اگلی آیت میں فرماتا ہے، ایک قانون، ایک پرنسپل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار گنہکاروں کے کمین میں بیٹھا ہوا ہے۔ مرصاد کا کیا مطلب ہے؟ مرصاد یعنی وہ کمین گاہ کہ جس میں شکار کرنے والا یا شکارچی اس میں مخفی ہے، اس میں چھپا ہوا ہے تاکہ مناسب فرصت میں اچانک اپنے شکاری پر حملہ آور ہو سکے۔ اب ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ کے خشم اور غصے کا جو تازیانہ ہے کب ہم پر حملہ آور ہوگا، اور ہم تو مزے سے گناہوں میں لگ جاتے ہیں اس چیز اور اس قاعدے کی نسبت غفلت کے ساتھ۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ، یہ علماء فرماتے ہیں، ہمیں ہمیشہ توبہ اور انابہ کی حالت میں ہونا چاہیے۔ سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ اپنی اسی کتاب اقبال الاعمال میں فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے ہیں جن کو حرام مہینے کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت پروردگار کے ساتھ صلح کے اعلان کے مہینے ہیں، تاکہ کم از کم ان مہینوں میں اپنے پروردگار کے ساتھ جنگ کو روک دیں، گناہوں کو ختم کر دیں۔ پہلا قدم اپنے پروردگار کے ساتھ صلح اور آشتی اور پیس کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم آئیں، اپنے وجود کی حالت کو اسیس کریں، آڈٹ کریں اپنے آپ کو، اپنے وجود کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہماری حالت کتنی بری ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بات ضروری ہے کہ اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رجب کے اندر سب سے زیادہ اس کام کو بجا لائیں اور اپنے وجود کو اسیس کریں۔ ماہ مبارک رجب اور باقی جو ایام ہیں اور باقی جو مہینے ہیں، ایک اہم فرق یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر گناہ اور ثواب کا کیلکولیشن وہ باقی مہینوں کی نسبت ڈبل ہو جاتا ہے۔ مثلا ان ایام کے اندر جراحت کی جو دیت ہے، یہ فقہی حکم ہے، جراحت کی جو دیت ہے وہ 2 برابر حساب ہوتی ہے، ڈبل حساب و کتاب اس کا کیا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کسی نے قتل نفس کیا ہے یا کسی کو صدمہ اور زخمی کیا ہے، اس کو باقی مہینوں کی نسبت جو دیت ادا کرنی ہوگی وہ ڈبل ہوگی۔ اب یہ جو قانون فقہی ہے یہ تو ان جسمانی اور ظاہری امور کے حوالے سے ہے۔ اب اگر احکام ظاہری جو کہ مصلحتوں اور مفسدوں کے بنا پر ان کو تعین کیا جاتا ہے تو اہل معنی اور عرفاء اسی حکم ظاہری سے ایک نتیجہ لیتا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس مہینے کی حرمت کو توڑا جائے اور اس مہینے کی حرمت کی رعایت نہ کی جائے، مثلا کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے کے اندر گناہ کے مرتکب ہونے کی سزا اور جزا ڈبل حساب کی جائے گی۔ یہ اسپریچول اعتبار سے ہے۔ یہ کسی کی روح کو زخمی کرنا یا اپنی روح کو زخمی کرنا، یعنی جب انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے اس ماہ رجب کے اندر اور اپنی روح کو، اپنے دل کو زخمی کرتا ہے، مجروح کرتا ہے، تو پروردگار کے ہاں اس انسان کی سزا اور عقاب 2 برابر ہوگی۔ ایک اور تعبیر کے مطابق جس طرح حرام مہینوں کے اندر عبادت کی ارزش اور ویلیو اور قیمت باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح حرمت کی رعایت نہ کرنا،
اللہ کی درگاہ اور اس کی بارگاہ کی حریم کی حرمت کی رعایت نہ کرنا، اس کا عقاب بھی سختر ہوگا باقی مہینوں کی نسبت۔ جو شخص ماہ مبارک رجب کی حریم اور حرمت کی حفاظت نہیں کرتا، یہ اس انسان کی طرح ہے کہ جس نے در حقیقت مسجد الحرام کے حرم کی حریم کی رعایت نہیں کی ہے۔ گویا اس نے خانہ خدا کعبۃ اللہ کی حریم اور حرمت کی رعایت نہیں کی ہے، اور ایسے انسان کی سزا سنگین تر ہے، اس کا جرم چونکہ سنگین تر ہے۔ خداوند متعال نے مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کے حرم کی حریم کی رعایت نہ کرنے کے بارے میں، مثلا جب حیوانوں کو شکار کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں خداوند متعال نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 95 میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اس حال میں کہ جب تم احرام میں ہو شکار مت کرنا۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ۔ تم حالت احرام میں شکار مت کرو، اگر تم نے عمدن یہ کام کیا اور اس کو قتل کیا، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور پھر اس کے اندر ایک مکمل فقہی حکم ہے کہ وہ کفارہ کیا ہے۔ اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں اس انسان کے بارے میں حکم آیا ہے جس نے مسجد الحرام کے اس ایریا کے اندر یہ کام کیا ہے اور خانہ خدا کی حرمت کا پاس نہیں رکھا ہے، اور اس نے حیوانات کو شکار کیا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے اسی آیت کے اندر تمہیں اس کا کفارہ دینا ہوگا، تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے، تاکہ تمہیں یہ اس تلخی کو تم چکھ سکو کہ تم نے کیا گنونا کام انجام دیا ہے۔ تم نے میری مسجد اور میرے گھر کی حرمت کی رعایت نہیں کی ہے، اس تلخی کو تم چکھو اور کفارہ دو۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں ان لوگوں کو خدا وارننگ دیتا ہے، ہوشدار دیتا ہے کہ اگر دوبارہ یہ کام کیا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ، پھر خدا ان سے انتقام لے گا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذو انتقام، اور اللہ عزیز ہے اور صاحب انتقام ہے۔ یہاں پر خدا نے کفارے کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے ان کو ڈسکاؤنٹ یا تخفیف دیا، نہیں، بلکہ یہاں پر عذاب پروردگار کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر گناہ کا جو کفارہ ہے یہ اس خطا کرنے والے کی تنبیہ کی وجہ سے ہے، اس کی تنبیہ کرنے کے لیے ہے، اب اگر کسی نے دوبارہ یہ کام کیا، اپنے گناہ کو تکرار کیا، گویا اس کو ادب کرنا اس دنیا کے اندر پاسبل نہیں ہے، اب یہ آخرت میں ہی اس کو ادب کیا جائے گا، یعنی انتقام، یعنی دنیاوی عذاب اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہٰذا حرم خدا کے اندر 2 مرتبہ شکار کرنا، آپ دیکھیں خدا اس سے انتقام لے گا۔ اب اس سینیریو کو اپنے ذہن میں رکھیں، اب آپ یہ مطلب دیکھیں، اگر عقوبت الہی اور عذاب الہی حرام مہینوں میں ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، مثلا ماہ شعبان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور خداوند متعال نے رسول خدا کی حریم شکنی کے بارے میں سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں یوں بیان فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو پیغمبر اکرم کی آواز سے بالا تر مت کرو، بلند مت کرو، داد و فریاد اور چیخو پکار مت کرو جس طرح بعض میں سے تم یہ کام کرتے ہیں، مبادا تمہارے اعمال نابود ہو جائیں، اس حال میں کہ تم جانتے بھی نہ ہو۔ اس آیت میں اندر خدا کس چیز سے منع کر رہا ہے کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو پیغمبر کے سامنے، یعنی تم کوشش کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کی جو حرمت ہے اس کو تم حفظ کرو، ادب کی رعایت کرو۔ لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم پیغمبر کے سامنے بے ادبی سے پیش آؤ، بے ادبی سے بات کرو، جہر بقول مت کرو، کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ دیکھیں آخر میں کیا ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حرمت کی حریم کی رعایت کرنا واجب ہے، تو ان کی باطنی حریم اور ان کی روحانی حرمت کے حوالے سے ہم کیا کہیں گے یہاں پر؟
ماہ شعبان حرم پیغمبر ہے، یہ جو زمانہ ہے شعبان یہ حرم پیغمبر ہے، ماہ رجب حرم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ماہ رمضان حرم اللہ ہے، حرم پروردگار ہے، لہذا ہر وہ شخص جو اس حرم کے اندر بے ادبی کرے اس کا جرم اور اس کا عقاب اور عذاب دو بالا ہو جاتا ہے، دو چندان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک شخص اس حرم کے اندر با ادب ہو کر پیش آئے تو یہ کمالات کو سریع اور تیزی سے ان مقامات اور کمالات کو طے کر سکتا ہے۔ بنابراین سب سے پہلا قانون اور پرنسپل اور قاعدہ اس مہینے کے اندر اور ماہ رجب کے اندر، جو کہ حرام مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے سال قمری کے اندر، وہ یہ کہ اس مہینے کی حرمت کی رعایت کی جائے اور محفوظ رکھا جائے۔ اور جس طرح دوسروں کے ساتھ اس مہینے کے اندر جنگ کرنا حرام ہے، خداوند متعال کے ساتھ جنگ کرنا یعنی گناہ کا مرتکب ہونا اس کی حرمت زیادہ ہے۔ ایک اور نکتہ کہ مرحوم سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقبال الاعمال میں ماہ رجب کی حرمت کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ماہ رجب حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو در حقیقت یہ مہینہ اس کی حریم کی رعایت کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے بندگان اس مہینے کے اندر ایک ایسے مقتدر اور طاقتور بادشاہ کے حریم امن کے اندر قرار پا چکے ہیں کہ یہ بادشاہ اجازت نہیں دیتا کہ شیاطین اور دشمنان میرے بندوں کے اوپر، یعنی میں جو کہ بادشاہ ہوں، میرے بندوں کے اوپر حملہ آور ہو اور ان کو زخمی کرے۔ بس ماہ مبارک رجب میں داخل ہونا یعنی ایسے مقتدر بادشاہ کے حریم میں داخل ہونا ہے کہ جب اس کے بندگان اس کی بادشاہی کی حریم میں داخل ہو جاتے ہیں تو امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اس بادشاہ نے اپنے بندوں کو شیاطین اور دشمنوں کے حملے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کی کوشش کریں کہ اس حرم امن الہی کی رعایت اور اس کی حفاظت زیادہ سے زیادہ کریں، اور کمال کو کسب اور حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کریں اور اپنی پوری طاقت اس کام میں لگا دیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اگر ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو دشمنان اور شیاطین ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور ہم اس کمال کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح اپنے اعمال کو انجام دے، کوئی بھی عمل ہو اس مہینے کے اندر جب انجام دیتے ہیں ایسے انجام دیں تاکہ جب اس مہینے سے نکلنے کا وقت آئے تو ہم اپنے مولا کے حرم الہی سے باہر پھینکے نہ جائیں، ہمیں دھکا دے کر باہر نکالا نہ جائے۔ بس ہمیں اس طرح عمل انجام دینا ہے اس مہینے کے اندر کہ ہم آخری روز تک اپنے مولا کی ولایت میں باقی رہ سکیں۔ مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ رجب، شعبان اور رمضان کے مہینوں کے آغاز میں اپنے خط کے اندر جو اپنے شاگردوں کے نام ایک خط میں یوں لکھتے ہیں: اے میرے برادران عزیز اور گرامی، کہ خدا تمہیں اپنی اطاعت کے اندر موفق کرے، کامیاب کرے۔ آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، ہوشیار رہو کہ ہم خدا کی بادشاہت کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور جس طرح ہمیں حرم کی زمینوں کے اندر ان محرمات الہی سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے اور ان کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ اگر باقی سرزمینوں میں اگر ان کاموں کو انجام دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ شمار نہیں ہوتا، لیکن ان حرم کی سرزمینوں میں گناہ شمار ہوتا ہے۔ ان مہینوں کے اندر بھی جو کہ اللہ کی بادشاہت کے مہینے ہیں، اللہ کی بادشاہت کے زمانے ہیں، یہی رعایت کرنی ہے۔
اور مکمل ہوشیاری کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ، مراقبت اور مواظبت کے ساتھ ان مہینوں میں داخل ہونا ہے۔ اور جس طرح حرم کے جو مکان ہوتے ہیں، انسان جب کعبہ کے نزدیک ہوتا ہے، ان مہینوں کے اندر بھی جو کہ اللہ کی پادشاہت کے زمانے کے مہینے ہیں، وہ اللہ کی پادشاہت کے مکان تھے۔ مثلا کعبۃ اللہ، یہ اللہ کی پادشاہت کے زمانے ہیں۔ انسان ان زمانوں کے اندر اس مقام قرب خداوندی تک پہنچ جاتا ہے۔ بس کس قدر اللہ کی نعمتیں، پروردگار کی نعمتیں ہم پر تمام ہو چکی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس نے ہر قسم کی نعمتوں کو ہم پر تمام کیا ہوا ہے۔ بس اگر یہ حال ہے، اگر ایسا ہے، ہر چیز سے پہلے وہ چیز جو ہم پر واجب اور لازم ہے، توبہ ہے، جس کی واجب شرائط ہیں، اور توبہ کے ساتھ ساتھ وہ نمازیں ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر آیت اللہ قاضی طباطبائی اسی توبہ کے دستور کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک ذی القعدہ کے اندر نماز توبہ کو بجا لانے کی سفارش فرمائی ہے کہ آپ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی آگے اپنے شاگردوں کو اپنے خط میں یوں لکھتے ہیں، اور توبہ کے بعد ہمارے اوپر واجب ترین چیز گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہان صغیرہ سے پرہیز، گناہان کبیرہ سے پرہیز، اس حد تک جہاں تک ہماری استطاعت، قدرت اور طاقت ہے۔ پس اے برادران عزیز، توبہ کے دستور کو ماہ رجب کے پہلے شب جمعہ کے اندر بجا لائیں، یا روز جمعہ بجا لائیں، یا اتوار کے دن بجا لائیں، یعنی جو سب سے پہلا شب جمعہ ہے، یا روز جمعہ ہے، یا سب سے پہلا اتوار اس مہینے کا، اس میں اس دستور توبہ کو بجا لائیں، نماز توبہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب نماز توبہ کو پڑھ لو تو اس نماز توبہ کو اگلے اتوار کو بھی بجا لاؤ۔ اس کے بعد تم مراقبت کے لیے اپنے آپ کو ملتزم کرو، چاہے مراقبہ صغرا ہو چاہے مراقبہ کبرا ہو۔ مراقبہ صغرا یعنی اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس سے خداوند متعال راضی نہیں ہے، اور مراقبہ کبرا یعنی اپنے دل کو ان چیزوں سے روکنا جو محبوب نہیں ہے، یعنی اپنے دل کو ان چیزوں سے روکنا جس کو محبوب پسند نہیں کرتا، جس کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو وادار کرو، مجبور کرو کہ اپنا محاسبہ کرو، معاتبہ کرو، معاقبہ کرو۔ تین چیزیں ہیں یہاں پر، محاسبہ، معاتبہ اور معاقبہ۔ محاسبہ یعنی اپنی اسیسمنٹ کرنا، معاتبہ یعنی اپنی سرزنش کرنا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو انسان اپنے آپ کو سرزنش کرتا ہے، اور معاقبہ یعنی اپنے آپ کو تنبیہ کرنا، اپنے نفس کو تنبیہ کرنا۔ مثلا اساتید فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی گناہ انجام دیا ہے تو وہ اپنی معاقبت اور اپنے آپ کو تنبیہ اس طرح کرے کہ گناہ کو انجام دینے کے بعد جب اسے گناہ انجام دے دیا ہے اور وہ اب پشیمان ہے اور اپنے آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مثلا 500 صلوات پڑھے، 1000 صلوات پڑھے۔ یہ البتہ معاقبہ کا پہلا درجہ ہے۔ پس محاسبہ، معاتبہ اور معاقبہ کرنا ان چیزوں کی نسبت جو شائستہ ہے اور سزاوار ہے کہ جس کی نسبت انجام دینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یقیناً ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو متذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ذات اقدس کے مقام خشیت کے اندر اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، تو وہ مراقبہ، محاسبہ، معاتبہ اور معاقبہ کے ذریعے متذکر ہو سکتا ہے، یعنی ان 4 راستوں کے ذریعے خدا کو یاد کر سکتا ہے، متذکر ہو سکتا ہے، متذکر بذکر خدا ہو سکتا ہے۔ اس مرحلے کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو خداوند متعال کی طرف لے کر آؤ، خداوند متعال کی طرف موڑو۔ تمہارا دل جو کہ گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہے، اس کو معالجہ کرو، اس کا مداوع کرو، اور استغفار کے وسیلے سے اپنے عیبوں اور عیوب کی سنگینی کا وزن کم کرو، اپنے آپ کو ہلکا کرو استغفار کے وسیلے سے، اور اپنے آپ کو اس چیز سے پرہیز رکھو کہ مبادا تم حریم الہی کو توڑو، جس کے نتیجے میں تمہارے اور خدا کے درمیان جو متعدد حجابوں کے پردے لگے ہوئے ہیں ان حجابوں کے پردوں میں اضافہ ہو جائے۔
حرم کی حرمت کو مت توڑو، احانت مت کرو، کیونکہ یقیناً ایسا شخص نظام تکوین عالم کے اندر بے آبرو ہو جاتا ہے، اس عالم ہستی کے اندر بے آبرو ہو جاتا ہے۔ اگرچہ خداوند کریم اپنے کرم کی وجہ سے اس شخص کی ظاہری آبرو کو حفظ کرتا ہے، لیکن اس ملکوت کے اندر اس کی آبرو محفوظ نہیں ہے، بے آبرو ہو چکا ہے، اور یہی اس کی جزا ہے، اور اس کو اب کسی مجازات اور سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کا خط اپنے شاگردوں کے نام۔ اس کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، جو کہ اپنی کتاب اقبال الاعمال کے اندر متعدد موارد کو بیان فرماتے ہیں، متعدد داستانوں کو، عرب جاہلی کی داستانوں کو، قبل از طلوع اسلام جو داستانیں وقوع پذیر ہوئی وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ عرب جاہلی دعا کے لیے، اپنے دشمنوں پر نفرین کے لیے ماہ رجب کا انتظار کیا کرتے تھے، اور اکثر یہ افراد جب ماہ رجب میں دعا کرتے تھے، دشمنوں پر نفرین کرتے تھے، تو ان کی دعا اور نفرین خداوند متعال کی جانب سے مستجاب واقع ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا اساتید یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اپنے اصلی ترین دشمن کو یعنی شیطان کو فراوان لعنت بھیجیں، نفرین کریں اس کے اوپر۔ اور اگلے مرحلے میں ہر زمانے میں چونکہ حق اور باطل کی جنگ ہے، حق کے پیروکار ہیں، باطل کے پیروکار ہیں، لہٰذا اپنے زمانے کے داخلی اور خارجی دشمن جو کہ در حقیقت اسلام کے دشمن ہیں، ان کی نابودی کے لیے، کفر و نفاق اور منافقت کی نابودی کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ یہ عرفاء کی نصیحت ہے۔ اس فصل کا آخری موضوع یہ ہے کہ عبادت کے لیے کچھ کاموں کو کم کر دینا۔ ماہ مبارک رجب میں فرماتے ہیں کہ حرمت ماہ رجب سے اگر انسان استفادہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا پاس رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ اگر اعراب جاہلی اپنے تمام اوقات سال کے اندر مسلسل وہ مکرر درگیری اور جنگ اور خون ریزی میں مشغول تھے، تو ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باقی امور کو، خاندانی قبیلئی امور کو بجا لاتے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد و پیمان باندھتے کہ سال کے 4 مہینوں کو حرام مہینوں کے طور پر اعلان کریں گے، تاکہ ان 4 مہینوں میں اپنے شخصی امور کو بجا لا سکے۔ یہ تو ظاہری پہلو ہے۔ اب آئیں اسی بات کو باطن اور اسپرچول اور روحانی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ باطنی لحاظ سے ماہ رجب کی بھی دعاؤں سے اس بات کو استفادہ کیا جاتا ہے کہ اگر لوگ باقی مہینوں میں روزمرہ کے امور میں گرفتار ہیں، سرگرم ہیں، اور اپنے باطنی امور کی نسبت محاسبہ کرنے سے قاصر ہیں، انجام نہیں دے پا رہے، تو لازم ہے کہ ان ایام کے اندر اپنی دنیاوی فعالیتوں کو کم کریں اور اپنی آخرتی امور کی اصلاح اور محاسبے کے لیے اقدام کریں۔ اور لہٰذا ماہ رجب کی رؤیت ہلال کی جو دعا ہے اس میں یہ بات آئی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، خدایا اس مہینے کا ہلال اور آغاز بلاؤں اور مزاحمتوں کی نسبت امن اور ایمان، ظاہری اور معنوی بیماریوں کی نسبت سلامتی، اور تیری نسبت، تیری بارگاہ کی نسبت مکمل تسلیم قرار دے۔ امن، ایمان، سلامتی اور تسلیم کام۔ مرحوم میرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی مراقبتوں میں سے ایک مراقبت یہ ہے کہ سالک کو جان لینا چاہیے کہ یہ جو 3 مہینے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، یہ عبادت کے مہینے ہیں۔ بنابراین انسان کو چاہیے، اور وہ افراد جو طالبان علم ہیں، علم کے طلب کرنے والے ہیں، ان مہینوں کے اندر عبادت کو مقدم قرار دیں تحصیل علم پر، اگرچہ تحصیل علم بھی برترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اب یہ جو میرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ کے فرمائشات ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ طلب علم سب پر واجب ہے اور اہل علم کے لیے اوجب واجبات ہے، لیکن حتیٰ اہل علم کے لیے بھی لازم ہے کہ ماہ رجب کے اندر اپنے علمی امور کو تھوڑا کم کریں اور اپنا وقت زیادہ عبادتوں میں صرف کریں، چونکہ تحصیل علم کا ثمرہ اور نتیجہ جو کہ معرفت ہے، یہ عبادت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص علم کو حاصل کرے لیکن اس کا نتیجہ
خضوع اور خشوع نہ ہو اپنے ظاہر اور باطن کے اندر تو یہ علم حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں خداوند متعال سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور ایمان علم کے کنارے ہے، علم کے ساتھ ہے، جو انسان کو درجہ اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ وگرنہ ایمان بغیر علم کے اور علم بغیر خشوع اور خضوع کے فائدہ نہیں رکھتا۔ اگر ماہ رجب کے اندر اس طرح کی نصیحت اہل علم کو کی گئی ہے تو وہ افراد جو اہل علم نہیں ہیں، یعنی بزنس مین ہیں، جاب کرنے والے ہیں، ان کا تو وظیفہ معین ہو جاتا ہے، ان کی تو ذمہ داری معین ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر کسی کے اوپر کوئی حجت اور ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ماہ رجب کے اندر مجھے ٹائم نہیں ملا عبادت کرنے کے لیے۔ اب ماہ رجب کے اندر اذکار ہیں، اوراد ہیں، خاص عبادتیں ہیں جو ہمیں کہا گیا ہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی جانب سے۔ اب آخری بات وہ یہ، اگر ماہ رجب کا تعلق مقام ولایت علوی علیہ السلام سے ہے اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہمارے محبوب ہیں اور معشوق ہیں، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ مہینہ جو میرے محبوب سے منتسب ہے، جس کا تعلق میرے محبوب سے ہے، میں کسی اور کے لیے اپنا ٹائم دے دوں اور میرے وجود کے اندر، میرے رفتار، میرے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے؟ اگر ہم اپنی محبت میں صادق ہیں، سچے ہیں، تو ہمیں اپنے محبوب کے مرتبے کی حد تک عاشقانہ عمل انجام دینا چاہیے اس مہینے کے اندر۔ اس کے علاوہ اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ طہارت کے بہت سارے مراتب ہیں، یہ مراتب ایک دفعہ حاصل نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے، وقت درکار ہے۔ اسی وجہ سے یہ عبادتیں، یہ دعائیں ماہ مبارک رجب، شعبان اور رمضان کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں کہ تم ان کو انجام دو تاکہ آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک مرتبہ طہارت تمہیں حاصل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والتاب، حرم شیبتی علی النار۔